لیسن میں ہم سٹارٹ لیں گے، اس میں ہم ڈفرینٹ سسٹمز کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ انٹرنل میڈیسن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم 6 سے 7 قسم کے سسٹم کو کور کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دا موسٹ امپورٹنٹ سسٹم وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ از رومٹولوجی۔ ہم رومٹولوجی سے اسٹارٹ کرتے ہیں، اس میں جتنی بھی کلینکل کوشچنز ہے یا ایگزام پوائنٹ آف ویو کے ساتھ وہ ہم انشاءاللہ اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ رومٹولوجی دیکھیں، رومٹولوجی کا مطلب یہ ہے کہ وہ سسٹم جس کے اندر ہم جوائنٹ یا بونز کے بارے میں ڈسکس کر سکیں۔ The study about the joints and bones, that is called rheumatology۔ اس میں ہم بونز کی پیتھولوجیز کو دیکھتے ہیں کہ بونز پیتھولوجی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ یہ یاد رکھنا ہے، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ جوائنٹ پیتھولوجی کیا ہے، جوائنٹس۔ تو جوائنٹس میں پھر اسمالر جوائنٹس بھی آتی ہے اور لارجر جوائنٹس بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ رومٹولوجی کا کنسیپٹ ہے، اس میں ہم بونز اور جوائنٹس دونوں کو ملا کے جناب کنسیپٹ کو وائنڈ اپ کریں گے۔ اس میں جو پہلا کیس ہم پڑھیں گے، ویری امپورٹنٹ، آسک ان دی ایگزام، آپ لوگ کلینکل کیس سے سٹارٹ کریں، اس پہ پھر ہم بات کریں گے کہ اس کی تھیم کیا ہے۔ دیکھیں، a 36-year-old female presented to the physician complaining of joint stiffness in the hand, especially early in the morning, which is usually last for more than 1 hour and improve with daily activity. Further, complaint of malaise means feeling not well, non specific feature ہے، ٹھیک ہے۔ loss of appetite and mild weight loss, most likely diagnosis. This question is very very important، ٹھیک ہے جی۔ یہ کوشچن آپ لوگوں سے وہ ایگزام میں پوچھ سکتے ہیں and they are very commonly asked in the exam۔ 36-year-old female presented to the physician complaining of joint stiffness۔ اس کو جناب کیا ہے، فیمیل کو جوائنٹ اسٹیفنس ہے۔ ان دا ہینڈ اسپیشلی ارلی ان دا مارننگ، اس کو ارلی ان دا مارننگ اسٹیفنس ہے ہینڈ کے اندر، جوائنٹ اسٹیفنس فنگرز میں، لیکن دا اسٹیفنس لاسٹ فار مور دین 1 hour۔ لیکن اس کی جو کلو ہے نا ایگزام کے اندر، بہت سے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ فیمیل میں زیادہ کامن ہے، وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ جب صبح سویرے وہ اٹھتی ہے تو اس کی جوائنٹ اسٹیفنس زیادہ ہوتی ہے، اور جب وہ جوائنٹ کو موو کرتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، پین ہوتا ہے، لیکن دیٹ اسٹیفنس لاسٹ فار راؤنڈ اباؤٹ مور دین 1 hour۔ لیکن جتنا وہ پھر کام کرتی ہے دن میں، اس کی وہ اسٹیفنس کیا ہو جاتی ہے، ریڈیوس ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اور اس میں لاس آف ایپیٹائٹ، مائلڈ ویٹ لاس اور ملیز، یہ اس کو کہتے ہیں ادر سسٹمک سمٹم، ادر سسٹم کی سمٹم ہے۔ اس کو انیشل جو پرائمری مسئلہ ہے وہ جوائنٹ کا ہے، رومٹولوجی کا ہے، لیکن مسئلہ اس کو جی اے ٹی کا بھی ہے۔ تو ایسا جوائنٹ اسٹیفنس جو ارلی ان دا مارننگ اس کی سیویریٹی زیادہ ہو اور وہ 1 گھنٹے سے زیادہ اسٹے کرے اور ڈیلی ورک پہ کیا ہو جائے، امپروو، اور اس کے ساتھ ادر سسٹمک سمٹم بھی ہو، دیٹ از اے ڈائگنوسٹک آف رومٹوائڈ آرتھرائٹس۔ یہ کس کی ڈائگنوسٹک ہے، رومٹوائڈ آرتھرائٹس۔ تو دیٹ از رومٹوائڈ آرتھرائٹس پیشنٹ۔ رومٹوائڈ آرتھرائٹس کے بارے میں دیکھیں، اس کے بارے میں یاد رکھیں، رومٹوائڈ آرتھرائٹس از اے آٹو امیون ڈیزیز۔ یہ کیا ہے، آٹو امیون ڈیزیز ہے کہ سم ٹائم مسٹیکنلی اور امیون سسٹم پروڈیوس ابنارمل اینٹی باڈی اگینسٹ دا جوائنٹس،
اور وہ ٹارگٹ کرتی ہے ہینڈس کے اندر جو اسمال جوائنٹس ہے اس کو ٹارگٹ کر دیتی ہے اینڈ دا پیشنٹ میں لیڈس ٹو اسٹیفنس ان دا جوائنٹ. لیکن اس کی ہال مارک یہ ہے کہ یہ لوگ جتنا بھی پھر کام کرتے ہیں دن میں اس کی جو اسٹیفنس ہے وہ کیا ہو جاتی ہے, وہ کم ہو جاتی ہے, وہ ریلیف ہو جاتی ہے. اب آپ لوگ جب ایگزام میں جاتے ہیں ایگزامینر آپ لوگوں کو دو چیزوں میں ٹیسٹ کریں گے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین روماٹوائڈ آرتھرائٹس اینڈ اوسٹیو آرتھرائٹس. اس میں فرق ہے, ایک روماٹوائڈ آرتھرائٹس ہے اور ایک اوسٹیو آرتھرائٹس ہے. ایک ٹیبل بناتے ہیں اور اس میں ہم ڈفرنس کو جانتے ہیں. ایک سائڈ پہ لکھے روماٹوائڈ آرتھرائٹس, ٹھیک ہے, ہاں جی بتائیں کیا ہو سکتا ہے. اوکے, فیور کے ساتھ آ سکتا ہے, ہیڈ ایک کے ساتھ آ سکتا ہے. نان اسپیسیفک ادر سسٹمک سمٹم آر یوزلی سین ان روماٹوائڈ آرتھرائٹس پیشنٹ. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ اس کے ساتھ لکھے اوسٹیو آرتھرائٹس. ٹھیک ہے, اوسٹیو آرتھرائٹس. اس میں فرق بہت بہت امپورٹنٹ ہے ایگزام پوائنٹ آف ویو کے لیے. اس میں لکھے اٹ از ڈیمیج ٹو دا جوائنٹ, ڈیمیج ٹو جوائنٹ because of آٹو امیون انوالومنٹ, آٹو امیون ڈیزیز. یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے روماٹوائڈ آرتھرائٹس کہ کبھی کبھار اپنا امیون سسٹم اب نارمل اینٹی باڈیز پروڈیوس کرتی ہے اور وہ جوائنٹ کو ڈیمیج کر دیتی ہے. لیکن اٹ از ڈیمیج ٹو دا جوائنٹ, ٹو دا جوائنٹ ڈیو ٹو میکینیکل آر اوور یوز آف جوائنٹ. اب یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. اوسٹیو آرتھرائٹس پیشنٹ جب بھی آتا ہے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے, اوبیز ہوتا ہے, یا یہ لوگ بوڑھے ہوتے ہیں یا یہ لوگ رنرز ہوتے ہیں. جتنا آپ زیادہ چلتے ہیں یا دوڑتے ہیں اور آپ کی باڈی بھی وزن زیادہ ہے تو اس نی جوائنٹ پہ زیادہ تر وزن پڑتا ہے کہ نہیں. اس کا مطلب جتنا جوائنٹ زیادہ یوز ہوگا تو اس میں میکینیکل انجری ہو سکتی ہے. اس کا مطلب اوسٹیو آرتھرائٹس پیشنٹ کی جو رسک فیکٹر ہے ایک اوبیسٹی ہے. کیا ہے؟ اوبیسٹی ہے. کہ جتنا بندہ زیادہ اوبیز ہوگا اس کی جتنا بی ایم آئی زیادہ ہوگی, ویٹ ان کے جی, ہائٹ ان میٹر اسکوائر میں جو ہم لیتے ہیں اتنا زیادہ ہوگا اتنا میکینیکل انجری کے چانسز زیادہ ہوں گے. تو اس میں لارج جوائنٹ زیادہ ٹارگٹ ہوتے ہیں اور اس میں اسمال جوائنٹ. یہ ہینڈ فنگرز میں زیادہ ہوتا ہے, یہ نی جوائنٹ میں زیادہ ہوتا ہے. کہاں پہ ہوتا ہے؟ نی جوائنٹ میں زیادہ ہوتا ہے. تو ٹارگٹ ایریا اس میں آپ لوگ لے کے ٹارگٹ جوائنٹ, ٹارگٹ جوائنٹ اس کی ہے ہینڈ. فار ایگزامپل ہینڈ جوائنٹ, ہینڈ کے اندر جو جوائنٹ ہے, اور اس میں لکھے نی جوائنٹ. نی جوائنٹ کے ساتھ یہ پین میں آئیں گے. پلس سم ٹائم آلسو اٹ کین انوالو ہینڈ. ہینڈ کے اندر جو جوائنٹ ہے اٹ از آلسو افیکٹڈ بٹ انیشلی دا پرابلم ول بی اسٹارٹ فرام دی نی جوائنٹ. یہ نی جوائنٹ سے پرابلم اسٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ اس میں لکھے سیمیٹرک انوالومنٹ. بہت بہت امپورٹنٹ ایم سی کیوز کوشچن. سیمیٹرک انوالومنٹ. سیمیٹرک انوالومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب روماٹوائڈ آرتھرائٹس پیشنٹ آتے ہیں وہ آپ لوگوں کو کیا بتائیں گے. فار ایگزامپل کہ اگر اس کی ایک ہاتھ کی جوائنٹ انوالوڈ ہے ایٹ دا سیم ٹائم دوسرے ہاتھ کی جوائنٹ بھی انوالوڈ ہوں گے. روماٹوائڈ آرتھرائٹس پیشنٹ یہ بھی آتے ہیں انیشلی اسٹارٹ تو یہاں سے ہوتا ہے لیکن لارجر جوائنٹ بھی کیا ہو سکتے ہیں, افیکٹ ہو سکتے ہیں. اف دا پرسن سے کہ وین ایور آئی ویک اپ ارلی ان دا مارننگ اینڈ دیر از سیویئر اسٹیفنس آن مائی شولڈر جوائنٹ لیفٹ سائڈ, اور آپ یہ پوچھے کہ رائٹ سائڈ کا کیا حال ہے, وہ کہے گا اس سائڈ پہ بھی ایکول اسٹیفنس ہے. تو asymmetric joint stiffness is the most common for the rheumatoid arthritis. لیکن اس میں asymmetric involvement ہوتا ہے, اس میں symmetry اس میں symmetry involved نہیں ہوتی. There is asymmetric involvement. تو symmetric یہ ہسٹری میں بہت امپورٹنٹ ہے, آپ لوگوں کو وہ بتا سکتے ہیں کہ دونوں سائڈ کی ایکولی جوائنٹ انوالومنٹ ہے. یہاں پہ لکھے improve with what? Answer is work. ان لوگوں کی جو اسٹیفنس ہے یہ کس پہ امپروو ہوتا ہے؟ ورک پہ. کہ جتنا کام کرتے ہیں دن میں تو ان لوگوں کی جو اسٹیفنس ہے, پین ہے, وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ لے کے جوائنٹ اسٹیفنس از اوسٹیو آرتھرائٹس امپروو ود ریسٹ. یہ ریسٹ پہ امپروو ہوتے ہیں. تو جتنا یہ لوگ ڈیلی کام کرتے ہیں ان لوگوں کی یہ میکینیکل انجری ہے, جتنا یہ مطلب چلتے ہیں پھرتے ہیں اور ان لوگوں کا وزن بھی زیادہ ہے
تو جوائنٹ جتنا استعمال ہوگا اتنا پین انٹینسٹی زیادہ ہوگی. تو ایسا جوائنٹ پین جو ریسٹ کرنے پہ ٹھیک ہو جائے لیکن کام کرنے سے بڑھ جائے دیٹ از اوسٹیوآرتھرائٹس. اور ایسا جوائنٹ پین جو کام کرنے سے ٹھیک ہو جائے اور ریسٹ کرنے پہ زیادہ ہو دیٹ از کالڈ رومٹوائڈ آرتھرائٹس. ویری ویری بگ سینٹینس دس از. سیمیٹرک انوالومنٹ اور ریلیونگ فیکٹر کیا ہے کہ کس پہ امپروو ہو رہی ہے اور کس پہ یہ ایگراویٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ اس میں لکھے کہ ادر سسٹمک سمٹم. ادر سسٹمک سمٹم مطلب یہ ہے کہ سسٹمک سمٹم اور سسٹمک سمٹم یہ کس میں ہوتے ہیں؟ آنسر از رومٹوائڈ آرتھرائٹس لائک ملیز, لاس آف ایپیٹائٹ, ویٹ لاس, ہیڈ ایک, فیور. یہ ادر سسٹمک سمٹم کس میں ہوتے ہیں؟ رومٹوائڈ آرتھرائٹس. اوکے, ملیز مین if the person say that I am feeling not well, I am feeling not active, that is called malaise. مطلب ایک قسم کی سستی آتی ہے پیشنٹ کو, مطلب کوئی انرجیٹک نہیں ہوتا, اس کو ملیز کہتے ہیں. تو ادر سسٹمک جوائنٹ کے ساتھ اگر لاس آف ایپیٹائٹ, ویٹ لاس, فیور, ہیڈ کی ہسٹری آ جائے اور اسٹیفنس ارلی ان دا مارننگ ہو اور کام کرنے پہ امپروو کر رہا ہے, یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ رومٹوائڈ آرتھرائٹس ہے. یہاں پہ لے کے نو سسٹمک سمٹم, اس میں صرف جوائنٹ کا ایشو ہوگا, اس میں سسٹمک سمٹم انوالوڈ نہیں ہوں گے. These are the very very important differences between rheumatoid arthritis and osteoarthritis. یہ جینیٹکس میں بھی ہوتا ہے. جینیٹکلی HLA کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ HLA اسٹینڈ فار ہیومن لیوکوسائٹ اینٹیجن. جب ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم HLA میچنگ کرتے ہیں. HLA کا مطلب یہ جینیٹک فیکٹر ہے. اس کا مطلب یہ ہے HLA اگر آ جائے کہ HLA DR4 اگر پوزیٹیو ہے, HLA DR4 on genetic testing a positive person will have rheumatoid arthritis. تو اس کا جینیٹکس کے ساتھ ایسوسیشن ضرور ہے لیکن نو HLA ایسوسیشن. اس میں ہیومن لیوکوسائٹ اینٹیجن ایسوسیشن نہیں ہوتی. اب ہم نے کیسے یاد کیا ہے؟ دیکھیں, HLA B27 کے الگ ڈیزیز ہے, HLA A3 کے الگ ڈیزیز ہے, HLA میں الگ پڑھاؤں گا. لیکن اگر ہیومن لیوکوسائٹ اینٹیجن اگر ایگزام میں آ جائے کہ HLA DR4 پازیٹیو پیشنٹ میں اگر جوائنٹ اسٹیفنس ہے تو یہ کون سا کنڈیشن ہے؟ رومٹوائڈ آرتھرائٹس. اب ادھر دیکھیں, ایک ہوتے HLA DR3, HLA DR4, HLA DR5, یہ ہم ساری ڈیزیز پڑھیں گے لیکن رومٹوائڈ آرتھرائٹس HLA DR کیا ہے؟ 4 ہے. دیکھیں, یہ پیشنٹ جب صبح سویرے اٹھتا ہے, میں نے اس طرح یاد کیا ایگزام کے لیے, صبح سویرے اٹھتا ہے تو اس کی اسٹیفنس زیادہ ہوتی ہے کہ کم؟ زیادہ ہوتی ہے. اب یہ روم میں پڑا ہے, اٹھ گیا, اب یہ ڈیزیز چاہتی ہے کہ یہ بندہ روم سے باہر جائے, کام کرے تو اسٹیفنس کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی. روم کے کتنے دیوار ہوتے ہیں؟ 4. تو اٹ از اے روم پرابلم. جب تک یہ روم میں ہوگا تو پرابلم ہوگی. رومٹوائڈ آرتھرائٹس از اے روم. یہ روم کے اندر جب بندہ صبح سویرے اٹھتا ہے تو اسٹیفنس ہوتی ہے اور روم کے 4 دیوار ہے, یہ DR4 کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے. تو رومٹوائڈ آرتھرائٹس از ایسوسیٹڈ ود DR4. رومٹوائڈ آرتھرائٹس از روم فار 4 والز. ٹھیک ہے, یہ DR کون سا ہے؟ 4 ہے. کلیئر ہے. یہاں پہ ایک اور کوشچن جو بہت کامنلی ایگزام میں آتا ہے, کبھی کبھار آپ لوگوں کو یہ کوشچن آئے گا, دیکھیں کہ پیشنٹ ہے وہ پریزنٹ کر چکا ہے جناب ایک اسٹیفنس کے ساتھ. دیکھیں لکھے اس کا پیشنٹ پریویسلی کل FCPS پیپر میں بھی یہ رومٹوائڈ آرتھرائٹس آیا ہے. یہ بہت کامن ہے پاکستان میں. آٹو امیون ڈیزیز موسٹ کامنلی سین ان فیمیل سیکس. یہ کس میں ہوتی ہے؟ فیمیل میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں میل فیمیل ایکولی افیکٹ ہوتی ہے اور اس میں موسٹ کامنلی فیمیل افیکٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ میکینیکل انجری ہے, یہ جوائنٹ اوور یوز کی وجہ سے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں لے کے ا پیشنٹ پریویسلی ڈائگنوز, ا پیشنٹ از پریویسلی diagnosed for osteoarthritis. یا آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ ایک پیشنٹ ہے جس کو پہلے سے جناب اوسٹیو کیا ہے؟ آرتھرائٹس ہے. ٹھیک ہے, osteoarthritis. A patient is previously diagnosed for osteoarthritis and now presented with abnormal nodules. nodules کی وجہ وہ کہہ سکتے ہیں swelling of the proximal
interphalangeal joints. What is most likely डायग्नोसिस? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी डायग्नोस क्या है? मैंने सिनेरियो बढ़ाई नहीं है, क्वेश्चन वही है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है, लेकिन अब मसला ये है कि इसकी एबनॉर्मल बम्प्स मिली है, स्वेलिंग मिली है, नोड्यूल्स किस जॉइंट के ऊपर? प्रोक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। फिंगर के अंदर जो जॉइंट थे इसको हम फेलेंजिस कहते हैं। तो देखे हमारे पास कितनी फेलेंजिस है हर फिंगर में? 3, और जॉइंट्स कितनी है? 2 है, ठीक है। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि फिंगर में अगर देखिए पाम है, पाम, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग इसको एक फिंगर ले ले, एक फेलेंजिस ये है, एक फेलेंजिस ये है, और एक फेलेंजिस इस तरह होती है। फॉर एग्जांपल एक फिंगर है, ठीक है, पाम में, तो कितनी फेलेंजिस है? फॉर एग्जांपल 3 है। मतलब इस थंब में कितनी होती है? 2, इसमें 2 फेलेंजिस हैं। ये एक और जनाब आप लोग ले ले, मतलब नेक्स्ट आप लोग फिंगर ले ले इस तरह। अब क्वेश्चन ये है कि ये फेलेंजिस तो 3 है, लेकिन ज्वाइंट इसमें कितनी होती है? 2 होती है, क्योंकि 3 फेलेंजिस के दरमियान कितनी ज्वाइंट है? 2 ज्वाइंट है। ये वो ज्वाइंट है जो पाम के साथ नजदीक है, ये वो ज्वाइंट है जो पाम से दूर है। और लोग देखें ना फिंगर में, पहला वाला जोड़ जो पाम के साथ नजदीक है और एक बिल्कुल आखिरी टिप में है, एनीथिंग विच इज नियर टू द पाम इज कॉल्ड प्रोक्सिमल। उसको क्या कहते हैं? प्रोक्सिमल। और जो चीज अवे हो उसको डिस्टल कहते हैं। अब ये फेलेंजिस है, तो फेलेंजिस के दरमियान ज्वाइंट का नाम है इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट, और ये वाला प्रोक्सिमल है, इसको प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट कहते हैं, और जो आखिर वाला है इसको क्या कहते हैं? डिस्टल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट। So every finger in the hand has 2 phalanx. One is proximal, another is distal. So proximal interphalangeal and distal interphalangeal. Osteoarthritis patient में later in the stages अगर phalangeal joint क्या हो जाए? इन्वॉल्व हो जाए, और उसमें से अगर नोड्यूल उन लोगों ने दिया है या स्वेलिंग दिया है किस ज्वाइंट के ऊपर? प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल। यहाँ पे नोड्यूल्स बन गए हैं, नोड्यूल्स। ये एमसीक्यूज आएगा कि एबनॉर्मल स्वेलिंग और नोड्यूल that primarily affect proximal interphalangeal joint, especially in which patient? Osteoarthritis patient। इस नोड्यूल्स को हम कहते हैं बूशार्ट नोड्यूल्स। इसका नाम क्या है? बूशार्ट नोड्यूल्स इसको कहते हैं। तो इसका जो आंसर है दैट इज कॉल्ड बूशार्ट नोड्यूल्स, दैट इज बूशार्ट नोड्यूल्स। So very importantly asked question, Bouchard nodules is the abnormal swelling or nodules in the proximal interphalangeal joint, especially in a patient of osteoarthritis। क्लियर है कि ओस्टियो, हाँ जी, किसका? ये सेम है, ठीक है, सेम है बिल्कुल। ओके, गुड क्वेश्चन ही रेज। दिस नोड्यूल कैन टारगेट बोथ, ठीक है, बट प्राइमरीली इट कैन अफेक्ट अपर लिम्ब, देन लेटर इन द डिजीजेज इट मे कैन अफेक्ट टोज, बट टारगेट एरिया दे कैन अफेक्ट पाम ऑफ द हैंड, ठीक है, ये ऊपर वाले, लेकिन दोनों कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे एक आप लोग ये याद रखें कि अगर एबनॉर्मल नोड्यूल आ जाए ओस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट ने एमसीक्यूज में, और उसने किसको अफेक्ट किया है? डिस्टल इंटरफेलेंजियल, उसको कहते हैं हेबर्डन नोड्यूल। हेबर्डन नोड्यूल, ये दोनों एमसीक्यूज हैं। हेबर्डन नोड्यूल इज द एबनॉर्मल नोड्यूलर structure that is affect distal interphalangeal joint in a same osteoarthritis patient। लेकिन अगर एग्जामिनर ने प्रॉक्सिमल पूछा है तो प्रॉक्सिमल में क्या लिखना है? आंसर इज बूशार्ट नोड्यूल्स, ठीक है, ये बूशार्ट नोड्यूल्स है। तो दोनों नोड्यूल्स एक ही कंडीशन में हो सकती है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द ज्वाइंट दोनों की नेमिंग क्या है? वो डिफरेंट है, ठीक है। ओके जी, देखिए इसका एक नमूने याद रखिए। आउच माई बैड हैंड, अगर नोड्यूल है तो फिर आप हैंड पे काम नहीं कर सकते, तो इसमें पेन होगा, तो आउच माई बैड हैंड, ये इस तरह याद रखना है। अगर फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम हाथ की तरफ से जाएंगे, सबसे पहले आप लोग याद रखें, सबसे पहले कौन सा ज्वाइंट आएगा? प्रॉक्सिमल और डिस्टल। हम इधर से आ रहे हैं ना हार्ट से, तो प्रॉक्सिमल आएगा। इधर देखे सबसे पहले आएगा प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल ज्वाइंट। तो बैड के अंदर बी फॉर विच नोड्यूल? बूशार्ट नोड्यूल है। और सबसे आखिर में क्या आएगा?
डिस्टल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट, उसके लिए एच है, दैट इज कॉल्ड हेबर्डन नोड्यूल। इसको क्या कहते हैं? हेबर्डन नोड्यूल। क्लियर है कि नहीं? सो ए प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट इज टारगेट बाय द ओस्टियोआर्थराइटिस, दैट इज बुशार्ड नोड्यूल। अगर डिस्टल में आ जाए तो आंसर विल बी हेबर्डन नोड्यूल। अगर ये दोनों आ जाए, दोनों और नोड्यूल बन जाए तो पेन होगी कि नहीं? आउच। तो ओ फॉर के द कंडीशन विल बी ओस्टियोआर्थराइटिस। ये कंडीशन कौन सा होगा? ओस्टियोआर्थराइटिस होगा। सो ओ फॉर ओस्टियोआर्थराइटिस डिजीज विच लीड टू बुशार्ड नोड्यूल्स एंड हेबर्डन नोड्यूल्स। तो बुशार्ड नोड्यूल जो है ये प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट है और हेबर्डन नोड्यूल डिस्टल इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट है। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, इसके बाद इन दोनों की ट्रीटमेंट में याद रखें हम एनसिड देते हैं। एनसिड मीन पेन किलर देते हैं ताकि पेन टेंडेंसी को कम कर सके। स्टीरॉयड इसलिए देते हैं ताकि ऑटो इम्यून सप्रेशन करे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एबनॉर्मल एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम से कम हो जाए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू पीपल शुड रिमेंबर फॉर द एग्जाम अबाउट ओस्टियोआर्थराइटिस एंड द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्लियर है? तो देखिए एग्जामिनर आप लोगों से इतना ज्यादा नहीं पूछेगा, बेसिक क्वेश्चन ये पूछेगा कि ऐसा ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट जो डेली वर्क पे इम्प्रूव हो जाए वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और जो डेली वर्क से मजीद वर्सन हो जाए तो वो क्या है? वो ओस्टियोआर्थराइटिस है, ठीक है। ये दोनों क्लू याद रखे। सिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस में है, एसिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट तो ये ओस्टियोआर्थराइटिस में होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होता है, ओस्टियोआर्थराइटिस ओवर यूज ऑफ द जॉइंट्स की वजह से होता है, ठीक है। ये इसकी मेन फंक्शंस हैं। अब लिखे एक और केस की तरफ, इंपॉर्टेंट। A 32-year-old treatment is NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAIDs। और अगर फीवर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, उसमें पैरासीटामोल